الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم حاضرین کرام، آج 17واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ جل جلالہ عما والہ 17ویں پارے میں پہلی ہی آیت کے اندر ایک بہت ہی اہم مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں بندوں کو، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قریب ہے ان کا حساب اور وہ بہت ہی زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ مضمون ہمارے اوپر صادق بھی آتا ہے کہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہر ایک کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں لینے والے ہیں، لیکن یہ حساب کتاب ہم کو دینا ہے، ذمے ہے ہر اچھے اور برے کام کا، ہر عمل کا، لیکن یہ حساب لیا جائے گا، اس کا کوئی فکر، اس کی کوئی احساس ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر اس کی فکر ہوتی ہے کہ میرا حساب ہوگا، میری پکڑ ہوگی، میری پوچھ ہوگی، تو آدمی احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے، احتیاط سے ہر کام کو بجا لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بندوں کا حساب ہوگا لیکن میرے بندے تو بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اور مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دنیا میں اگر کوئی کسی مسئلے کے تحت، کسی معاملے کے تحت، کسی کام کے تحت شرعی حکم معلوم کرنا ہے یا کوئی صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، جہاں پر تذبذب کا تم شکار ہو چکے ہو، کشمکش کی حالت میں ہو، ایسی حالت میں شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، قرآن کا حکم، حدیث، حضور کا فرمان معلوم کرنے کے لیے تمہیں متوجہ ہونا ہے علماء دین کی طرف، اہل ذکر کی طرف، علماء شرعی مدین کی طرف تمہیں متوجہ ہو کر ان سے حکم کو معلوم کر کے اللہ کے منشا کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ بھی کہہ سکتا تھا، علم والوں سے پوچھو، علم والوں سے رابطہ رکھو، لیکن اہل ذکر سے تمام کے تمام شارحین، تمام کے تمام مفسرین اس سے مراد اہل علم ہی مراد لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اہل علم کی جگہ، اس لفظ کی جگہ اہل ذکر کیوں لائے؟ کیونکہ علماء، مستند علماء، معتبر اہل علم، جن سے مسئلہ معلوم پوچھا جائے، جن سے قرآن کا حکم معلوم کیا جائے، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اہل علم کے ساتھ ساتھ وہ اہل ذکر بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے علم کا آنا، یہ اللہ کی خشیت کا آنا، یہ دونوں کے دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جس کے پاس علم ہے، جو معتبر عالم ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، وہ اللہ کو ڈر کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علماء میں بھی معتبر علماء، مستند علماء، ان کی طرف تم متوجہ ہو، اہل ذکر کا لفظ لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی خشیت کرنے والے ہیں، اللہ کا خوف دل میں لے کر کے گھومنے والے ہیں، ہر عمل میں، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کا خوف لے کر کے چلنے والے ہیں، ان سے رابطہ کر کے قرآنی حکم کو معلوم کیا جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کا لفظ لایا۔ عام طور پر آدمی دنیاوی معاملات سے، بیماری ہو، جو بھی ہو، ڈاکٹر کو، اسپیشلسٹ کو، ماہر ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے۔ میرے پیٹ میں علاج ہونے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کر کے دوائی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ڈاکٹر کو ملوں گا، وہ نہ جانے اللہ بلا کی دوائیاں دے گا، میری طبیعت اور بگڑ جائے گی۔
آدمی کو دنیاوی اپنی بدن کی فکر ہے، بدن کی فکر کرتے ہوئے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے اور اپنا مال خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح آدمی کو اس سے بھی زیادہ اپنی بدن کی فکر سے زیادہ اپنی ایمان کی فکر کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، اپنی قبر اور حشر کی فکر کرنا چاہیے، اپنی اسلام کی فکر کر کے آدمی کو علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، مستند اور معتبر علماء سے اپنی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ان کے مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون کی طرف اشارہ کیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت ہی زیادہ اس زمانے کے جتنے بھی جدید تعلیم یافتہ ہیں، سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان تمام کو جو کہ قرآن کو ہمیشہ بالائے طاق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پرانی تہذیب کر کے ان کو پس پشت ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پوری کوشش کے ساتھ غلط بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن احکامات کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کمیونزم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ آج سائنٹسٹ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ریسرچ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں میں، آسمانوں میں جو سیارے موجود ہیں اس میں ریسرچ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ریسرچ کر کے اب 1500 سال کے بعد جب یہ ٹیکنالوجی عروج پر آ گئی، یہ سائنس ترقی پر آ گیا، نئے ایجادات ہو رہے ہیں، نئے مشینریز قائم ہو رہے ہیں اور نئے معلومات فراہم ہو رہے ہیں، اور اس معلومات کی بنیاد پر بہت آگے بڑھا جا رہا ہے۔ 1500 سال پہلے آج سائنس نے بتایا، یہ تحقیق کر کے دنیا کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1500 سال پہلے ہی بتا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی جو اور سائنس کئی راستوں سے آئے، کیمسٹری کے راستے سے، فزکس کے راستے سے، بایولوجی کے راستے سے، جغرافیہ کے راستے سے اور فلسفہ کے راستے سے، کئی راستوں سے سائنس آتا ہوا گیا، لیکن کسی بھی سائنس کے راستے میں ایسا ریسرچ نہیں ملا، ایسی تحقیق نہیں ملی جو قرآن کے مخالف ہے، جو قرآن کے مغایر ہے، جو قرآن سے ہٹ کر ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے وہی ریسرچ سائنسدانوں کو ملی۔ بگ بانگ میرے خیال سے وہی لفظ ہے، یعنی ان کا وہ سائنس کا وہ تھیوری ہے، یعنی دنیا بننے سے پہلے سب سے پہلے دنیا میں ایک بلاسٹ ہوا، بلاسٹ ہونے کے بعد دنیا بنی، کہکشائیں بنی، یونیورسل بنا، دنیا وجود میں آئی۔ یہ جو بم بلاسٹ ہونے کے بعد دنیا وجود میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا تو تذکرہ یہاں پر کیا سورہ انبیاء کے اندر، 3 صفحے میں 3 رکوع کے اندر، کانتا رتقا ففتقناہما، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان پیدا ہونے سے پہلے اس کا ایک بلاسٹ ہوا ہے، بلاسٹ ہونے کے بعد وہ سب کے ساتھ وجود میں آئے ہیں۔ آج یہ سائنس نے اس کی تحقیق کی کہ اس طرح ہوا ہے جو قرآن کے بالکل موافق ہے۔ سائنس نے 1500 سال کے بعد ریسرچ کیا، 1500 سال پہلے کہاں کی سائنس تھی، کہاں کی تحقیق تھی، کہاں کا ریسرچ سینٹر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے کے اندر یہ بھی کہا تھا 1500 سال پہلے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پانی پر پیدا کیا، پانی پر اللہ تعالیٰ، کیونکہ پوری دنیا پانی ہے اور ایک آئلینڈ ہے، دنیا ایک آئلینڈ ہی کی طرح ہے، پوری دنیا پورا کا پورا پانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دنیا کو پانی پر جب بچھا دیا تو یہ دنیا ہلنے لگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہلنے کو کم کرنے کے لیے پہاڑوں کو راسخ کر دیا میخ کی شکل میں۔ میخ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں پہاڑوں کو بسایا تاکہ دنیا نہ ہلے۔ آج سائنس نے اس کی تحقیق کی، آج سائنٹسٹ نے اس کی تحقیق کی اور معلوم کیا یہ دنیا پانی پر بنی ہوئی ہے، ہلنے لگی، اور یہ پہاڑ نہ ہوتے تو دنیا ہلتی تھی، یہاں پورا گرہن برہم ہو جاتا تھا۔ آج سائنس نے اس کی تحقیق کی۔ 1500 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن آیت کو بیان کر کے کہا تھا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، زمین میں ہم نے پہاڑوں کو پیدا کیا، بنایا تاکہ وہ حرکت نہ کرے، ایک جگہ قرار پا جائے، اس کے اندر قرار کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی تحقیق کی۔ تو یہ سارے ایجادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے، لیکن مقصد یہ تھا کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر ایک کو زیر کرنا تھا۔ اور اس سے پہلے آپ سمجھ سکتے ہیں 1875 غالباً، اس سے پہلے سب سے پہلے جو ایک سائنٹسٹ آیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ سورج جو ہے، سورج یہ اپنی جگہ سکون کی حالت میں ہے، سکون کی حالت میں ہے۔ تو اس کے اس غلط نظریے کی وجہ سے سائنس جو ترقی کرنا تھا 70 سال 80 سال پہلے، اس کی ایک غلط نظریے کی وجہ سے 70-80 سال بعد جو ہے سائنس نے ترقی کی۔ تقریباً 1875 میں اس سائنٹسٹ نے اپنے نظریے کو بدلا اور کہا جتنے بھی سیارے ہیں یہ گھوم رہے ہیں، یہ اپنی جگہ گھوم رہے ہیں۔ اس نے غلط نظریہ قائم کیا تھا جس کی وجہ سے سائنس ترقی نہیں کر پایا۔ بعد میں کسی سائنٹسٹ نے، وہ نام بھی میں نے پڑھا تھا لیکن میری زبان پر نہیں آ رہا وہ، تو بعد میں اس سائنٹسٹ نے کہا کہ نہیں، ہر چیز، ہر سیارے اپنی اپنی جگہ، یہ دنیا بھی اپنی اپنی جگہ گھوم رہی ہے۔ پھر جب یہ نظریہ معلوم ہوا، یہ تحقیق، یہ ریسرچ جب معلوم ہوئی، پھر سائنس ترقی کرتی ہوئی گئی، ٹیکنالوجی وجود میں آتی گئی اسی وجہ سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تمہاری ایک غلط نظریے کی وجہ سے تم پیچھے رہ گئے۔ قرآن کو اگر فالو کرتے، قرآن کے حساب سے اگر تم تحقیق اور ریسرچ کرتے تو تم کب کی ترقی کر جاتے۔ والشمس تجری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سیاروں کے بارے میں کہا پہلے ہی 1500 سال پہلے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل والشمس تجری لمستقر لها۔ یہ سورج جو وہ سائنٹسٹ کہتا تھا کہ سکون کی حالت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے میں کہہ دیا والشمس تجری لمستقر لها، سورج جو اپنی جگہ گھوم رہا ہے، اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ والقمر قدرناه، سورج ہی نہیں، یہ چاند بھی، والقمر قدرناه منازل، یہ چاند بھی اپنی جگہ منزلیں طے کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، ہر سیارے اپنی اپنی جگہ گھوم رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر چیز زیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سامنے، قرآن کے سامنے ہر ایک ہیج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ہیں اس کو نازل کرنے والے، بڑی شان سے، آن سے، بان سے ہم ہیں اس کو نازل کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک خطاط آیا، خطاط، قرآن کی حفاظت کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، ایک خطاط بنے رائٹر۔ پہلے اب زمانے میں پرنٹ میڈیا بنی، الیکٹرانک میڈیا بنی، پرنٹنگ پریس بنے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ لکھنے کے حساب سے بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی، تو وہ قرآن کی لکھتا تھا، خطاطی کرتا تھا، اور بائبل کی بھی کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے محلے میں جا کر کے اس نے قرآن کو بدل کر کے قرآن کو تقسیم کر دیا، اور اس کی بہت زیادہ کم قیمت لگا۔ مسلمان لے لیے، بائبل کی بھی تبدیل کر کے، انجیل کو تبدیل کر کے اس نے تقسیم کر دیا، انہوں نے بھی لے لیا۔
لیکن ایک عرصے کے بعد دوبارہ جب قرآن کو فرق کرنے کے لیے جب وہ آیا اور بدل کر کے، تو اس صورت میں مسلمان اس کو پکڑنے لگے، کہا بھئی تو کیا کر رہا، تو نے کیا کیا ہے، قرآن کو تو نے بالکل بدل دیا، اس کے آیتوں کو بدل دیا ہے، اس کو بخشے نہیں لوگ۔ مسلمان اپنے محلے میں اس کو جب تک اس سے جواب نہیں دیے اس کو چھوڑے نہیں۔ وہ خطاب نے کہا ہارون رشید کے سامنے، کیونکہ ہارون رشید کے سامنے وہ خطاب ایمان قبول کرنے کے لیے آیا، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، اس کی وجہ اس نے بتایا۔ پھر وہ وہاں سے کسی کی طرح بچا کر کے عیسائیوں کے محلے میں چلا گیا، اور وہ اس وقت پھر بائبل کو تقسیم کرنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور وہ بھی بدل کر کے پہلے جو بائبل دیا تھا اس کو بھی بدل کر کے گیا۔ تو عیسائی لوگ اپنے محلے میں وہ دیکھ کر کے اس کو بھی خریدنے لگے، اس کو بھی لینے لگے قیمت دے کر کے۔ تو وہ خطاط نے کہا کہ دیکھو، مجھے اسی وقت سمجھ میں آیا قرآن کا حرف بحرف محفوظ ہے، یہ کبھی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرح اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حقیقت میں ذمہ لیا ہے، میرے ساتھ میں تجربہ کر کے دیکھا ہوں، مسلمانوں کے یہاں گیا، قرآن کو بدل کر کے بیچنے لگا، دوبارہ وہ مجھے بخشے نہیں، اور پورے کے پورے قرآن مجھے واپس کر دیے اور اپنی قیمت میرے پاس سے لے لیے، یہاں تک انہوں نے کیا۔ لیکن جب میں عیسائیوں کے پاس گیا، بائبل کو لے کر کے بدل کر کے، ان کو کچھ خیال ہی نہیں، ان کو کچھ پرواہ ہی نہیں، اس کی کوئی فکر ان کو نہیں تھی کہ بائبل کو بدلا گیا ہے، انجیل کی آیتوں کو بدلا گیا ہے، بالکل بدلی ہوئی، تحریف کی ہوئی، تبدیل کی ہوئی بائبل کو انہوں نے لے لیا تھا۔ مجھے اسی وقت معلوم ہوا حقیقت میں قرآن برحق ہے، قرآن سچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو سچا بنایا ہے، برحق بنایا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھ کر کے آیا ہوا ہوں، مجھے اسلام سکھا دیجئے، ایمان اور کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں 14,000 سال پہلے کئی کتابیں، کئی وید آئے، لیکن ہر ایک بدلتی ہوئی گئی۔ ہندوؤں کے پاس جو وید ہے 50 سے زیادہ اس کے نسخے بنے ہیں، الگ الگ طور پر پنڈتوں نے، سنتوں نے اس کو لکھا، ایک طور پر نہیں، ایک نے نہیں لکھا، اور جس کے اندر ہے وہ سب کے سب مخالفت، وہ الگ لکھا، اس نے الگ لکھا، الگ الگ طور پر ہر ایک نے لکھا ہے۔ اسی طرح بائبل بھی تحریف کی ہوئی الگ الگ طور پر، ہر ملکوں میں آپ کو الگ الگ طور پر ملے گی، اس نے الگ لکھا، اس نے الگ لکھا ہے۔ لیکن قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو 14,000 سال پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا تھا، آج تک بھی اس کا حرف بحرف بھی محفوظ ہے۔ جو قرآن ہم یہاں پر پڑھتے ہیں وہی قرآن سعودی میں پڑھی جاتی ہے، جو قرآن ہم یہاں پر پڑھتے ہیں وہی قرآن امریکہ کے مسلمان پڑھتے ہیں، روس کے مسلمان پڑھتے ہیں، ترکی کے مسلمان پڑھتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، ہر مسلمان وہی قرآن پڑھتا ہے، وہی آیتیں پڑھتا ہے، وہی حرف بحرف پڑھتا ہے، وہی الفاظ کو پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ کہیں کہیں ایک حرف میں ایک ذرہ برابر بھی اس کا بدلا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا اسلام۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک